مزید اچھے بیانات اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کو سلیکٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری اور حسن پسندی کا دھوکہ۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت شکلوں صورتوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت شکلوں صورتوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ محض بڑا دھوکہ اور شیطانی تلبیس ہے۔ یہ محض بڑا دھوکہ اور شیطانی تلبیس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی جائز اور حلال چیزیں ایسی بنائی ہے جو اس کی قدرت کی شاہکار ہیں۔ رنگ برنگ پھولوں کو دیکھو، پھولوں کے رنگ برنگ ڈیزائن دیکھو، اس کی نزاکت پر غور کرو، ان رنگ برنگ پھولوں کی خوشبو سونگھ کر دیکھو کہ کیسے دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ یہ پھلوں کی بناوٹ اور ان کی شیرینی پر غور کرو، یہ پھلوں کی بناوٹ اور ان کی مٹھاس پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، ذرا ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، پھر اس کے پکنے کو دیکھو۔ ذرا ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، پھل جاتا ہے، پھر اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پک جاتا ہے۔ دریاؤں، آبشاروں، سبزہ مرغزاروں کو دیکھو، زمین کی وسعتیں دیکھو، آسمان کی رفعتیں دیکھو۔ یہ انسان کو غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسان کو غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کیسے گھارے گئے، اور زمین کی طرف کہ کیسے پھیلائی گئی۔ کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گھارے گئے، اور زمین کی طرف کہ کیسے پھیلائی گئی۔ غور کرنا ہے تو سورج، چاند، ستاروں کے حسن و جمال کو دیکھو۔ کیا ہوا میں اڑتے خوبصورت پرندے اور پانی میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں غور کرنے کے لیے کم ہے؟ فقط انسانوں کے چہرے ہی دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ یہ سب عذر لنگ ہے، اور عذر گناہ بدتر از گناہ کی مانند ہے۔ حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری سے کبھی سیری نہیں ہوتی۔ بد نظری چاہے کتنی ہی زیادہ کی جائے،
چاہے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو گھورا جائے اور گھنٹوں گھورا جائے سیری نہیں ہوتی۔ بد نظری ایسی پیاس لگاتی ہے جو کبھی نہیں بوجھتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سے بڑھ کر ایک کو خوبصورت بنایا ہے، انسان کتنے تھپے دیکھے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سے بڑھ کر ایک کو خوبصورت بنایا ہے، یہ انسان کتنے تھپے دیکھے گا؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک کو دیکھا ہے، دوسرے کو دیکھنے کی ہوس ہے، اس دریا میں ساری عمر بہتے رہیں گے تو ابھی کنارے پر نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ یہ دریا ناپیدا کنار ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا تیر پھینکا جائے تو پھینکنے والا پہلے قتل ہو جاتا ہے، کہ نکاح کا تیر پھینکا جائے تو پھینکنے والا پہلے قتل ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح ڈالنے والا دوسری نکاح کو اپنے زخم کا مداوا سمجھتا ہے، اپنے زخم کا علاج سمجھتا ہے، حالانکہ وہ زخم کو زیادہ گہرا کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم علی رحمہ ہی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، جیسا کہ آگ اور شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے۔ اس لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ جو لوگ بد نظری کے مرتکب ہوتے ہیں وہی بدمعاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کی شرمگاہ بھی بے قابو ہو جاتی ہے، پھر انسان کو فحش کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، پھر انسان کو حرام کاری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آنکھ ابتدا کرتی ہے اور شرمگاہ انتہا کرتی ہے، بس معلوم ہوا کہ آنکھ ابتدا کرتی ہے اور شرمگاہ انتہا کرتی ہے۔ بد نظری کو لوگ خفیف سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں۔ بد نظری اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اکثر لوگ اس کو خفیف سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اس لیے بے دھڑک کرتے ہیں۔ یہ گناہ اول جوانی میں غلبہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، شہوت کے غلبہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بد نظری والا گناہ اول پہلے جوانی میں غلبہ شہوت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر ایسا مرض اور روگ لگ جاتا ہے، بس پھر ایسا مرض اور روگ لگ جاتا ہے کہ لبے گور تک نہیں جاتا، انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، پھر بھی یہ گناہ نہیں چھوٹتا۔ لہذا یہ گناہ ہلکا نہیں بلکہ انہو من اعظم المصائب، یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بد نظری سے ہم سب کی اور جمیع امت کی حفاظت فرمائے اور پاک دامنی اور پرہیزگاری والی زندگیاں نصیب فرمائے۔ حیا اور پاک دامنی محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر فقیر عبدالفقار احمد پاکستانی دامت برکات ملینا، سراج الدین یوسف صداد بھادی، خادم دارالعلوم عربیہ اسلامیہ محمود نگر، بروج کنٹھاریہ۔